جب میں 17 سال کی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد میں بیٹھی ہوں اور ایک بچی میری طرف آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جدائی کیوں ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی مجھ سے ہی یہ سوال کیوں پوچھا گیا۔ بچپن سے ہی میرا یہ مزاج واضح تھا۔ اسکول شروع کرنے کے دنوں میں جب دوسرے بچے تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے تھے، میں نہیں سنبھل پاتی تھی۔ ایک بار جو آنسو جاری ہوتے، رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی، مجھے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا سہارا لینے کی عادت بڑھتی گئی۔ پہلی کلاس سے ہی مجھے پکی سہیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سہیلیوں کے ساتھ لڑائی مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ بھلانا اور معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ لوگ، جگہوں، یادوں، تصاویر، حتیٰ کہ نتائج بھی مجھے اپنی مرضی کے چاہیے تھے۔ اگر کچھ بھی میری مرضی یا خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو میں غصے سے پاگل ہو جاتی۔ ہار سہنا میرے لیے کوئی آسان تکلیف نہ تھی۔ ایک بار کی شکست سے کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکتی تھی۔ کبھی کسی کو دل سے معاف نہ کر پاتی، جس کی وجہ سے تعلقات کبھی پہلے جیسے نہ ہو سکتے۔ شیشے کے گلدان کی طرح جسے آپ میز کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں، جہاں ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے جیسا نہیں جڑ سکتا۔ بہرحال مسئلہ نہ گلدان کا تھا، نہ اس کے بار بار ٹوٹنے کا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ہی اسے ہر بار میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی۔ اپنے رشتوں سے لگاؤ کی وجہ سے میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان کی محتاج ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے رشتوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا کہ اپنی خوشی یا غم، تسکین یا خالی پن، اپنے احساس تحفظ، یہاں تک کہ اپنے قابلیت اور حیثیت کو بھی ان کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ میرے سہارے میری حدیں مقرر کرنے لگے تھے۔ سو بالکل اس گلدان کی طرح جس کا غلط جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹوٹنا یقینی تھا، اپنی غلط توقعات کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو پے در پے مایوسی اور شکست میں مبتلا کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹوٹنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی، ان کا اس سے زیادہ قصور نہیں تھا جتنی کشش ثقیل کا گلدان توڑنے میں۔ ایک ٹہنی کا سہارا لینے کی کوشش میں جب ٹہنی ٹوٹ جائے تو آپ فزکس کے قانون کو مضر الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ٹہنی میں آپ کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہیں تھی۔ انسان کو جس سہارے کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ سہارا صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات عظیم سے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بے شک جدا ہو گئی نیکی گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑی مضبوط گرہ تھامی، جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس آیت میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک مضبوط سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ صرف ایک مقام ہے جہاں سے ساری توقعات وابستہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی رشتہ ہے جو ہماری اہمیت اور قابلیت کی حد مقرر کر سکتا ہے، اور صرف ایک ہی وسیلہ ہے جس سے ملنے والی ہر خوشی، تحفظ، سکون دائمی اور کامل ہے، اور وہ صرف اور صرف میرے رب رحیم کی ذات پاک ہے۔ جبکہ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سہارے مختلف جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی اسے روشن مستقبل میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی دولت میں، کوئی اعلیٰ مقام میں، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جو انہی رشتوں اور لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ الزبتھ گلبرٹ اپنی کتاب ایٹ، پرے اینڈ لو میں خوشی کی تلاش کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس مقصد کے لیے اس نے پوری دنیا کا سفر کیا، رشتوں کو جوڑ توڑ کر آزمایا، لیکن نتیجتاً اس خوشی رشتوں، روحانیت اور اچھے کمانے میں ملی۔ میں نے بھی اپنے اندر کی خلا کو پُر کرنے کے لیے زندگی کا بیشتر حصہ ایسے ہی گزارا، انہی سہاروں کو آزمایا۔ حیرت کی بات نہیں کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جدائی کیوں ہوتی ہے؟ لوگ جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سوال میں کھو دینے کا دکھ ہے، نا امیدی ہے، شکست کا احساس ہے، جدوجہد لا حاصل کی تکلیف ہے۔ جب آپ سخت زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں مایوسی کے علاوہ اپنی انگلیاں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ میں نے یہ سبق کسی کتاب یا درویش سے نہیں سیکھا، بلکہ زندگی میں بار بار آزمایا ہے۔ سو اس بچی کا سوال میرے اندر کی آواز تھی، یہ سوال میں بار بار اپنے آپ سے پوچھتی تھی۔ بہرحال سوال کا تعلق اس دنیا کی فطرت سے تھا جو عارضی اور نامکمل ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کل دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں تکلیف دیتی ہے کیونکہ یہ ہماری خواہش کے خلاف ہے۔ ہمیں دائمی اور کامل کی خواہش اور تلاش ہے۔ ہم جس سے محبت کریں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ ہمارا پہلا اور اصلی گھر جنت ہے، ایسی جگہ جو دائمی، کامل اور بے مثال ہے۔
جنت کی جستجو ہماری تخلیق کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں اور اس دنیا کو دائمی بنانے کی خواہش کرتے ہیں، اور اس کوشش نے اینٹی ایجنگ کریم اور خطرناک سرجری کی انڈسٹری ایجاد کر لی ہے۔ اس دنیا سے چمٹے رہنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اس دنیا کی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہ یہ ہے اور نہ ہی ہوگی۔ اس لیے اگر ہماری تمام امیدوں کا مرکز دنیا ہو تو ہمیں بار بار نا امیدی سہنا پڑے گی، کیونکہ دنیا کا مطلب ہی ایسی جگہ جہاں ہر چیز کی فطرت نامکمل اور عارضی ہے، جو کہ ہماری تلاش اور جستجو کے برخلاف ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر کامل اور دائمی کی خواہش رکھی ہے۔ اس کو ناپائیدار چیزوں میں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں سراب کے پیچھے بھاگنا۔ اس کی تکلیف ایسی ہی ہے جیسے پکے فرش کو ہاتھوں سے کھودنا۔ ایسی امید لگانے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آگ سے پانی حاصل کرنے کی امید۔ نتیجتاً جلنا آپ کا مقدر ہے۔ جب ہم اس دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑیں گے اور اس دنیا کو جنت میں بدلنے کی خواہش چھوڑیں گے، صرف اسی وقت زندگی سے دکھ اور مایوسی رخصت ہوگی۔ ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، کچھ بھی، یہاں تک کہ دل کا دکھنا بھی۔ درد ایک طرف تو ہمیں سبق دیتے ہیں اور دوسری طرف خبردار کرتے ہیں۔ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جلنے کا احساس ہمیں بتاتا ہے کہ ہاتھ کو آگ سے دور کر لینا چاہیے، اسی طرح جذباتی تکلیف ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں علیحدگی کی ضرورت ہے۔ درد کو علیحدگی کی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے کوئی پیارا بار بار تکلیف دے یا دنیا بار بار دکھی کرے تو آخر کار آپ کے جذبات مر جاتے ہیں اور اس کے لیے ہماری محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ ہمارے سہاروں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جو ہمیں رلاتے ہیں، ہماری تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جن سے ہم نے جھوٹی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں، وہ امیدیں جو ہمیں صرف خدا سے لگانی چاہیے تھیں۔ اس طرح یہ دنیاوی سہارے ہمارے اور خدا کے درمیان جذباتی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس حالت سے نکلنے کا فارمولہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ سالوں سے ایک ہی طرح سے بار بار دل ٹوٹنے، نا امیدی اور مایوسی سے میں نے ایک بہت گہری بات سیکھی۔ ہمیشہ سے میرا خیال تھا کہ دنیا کی محبت کا مطلب ہے مادہ پرستی، چیزوں سے محبت، جبکہ میں کبھی بھی مادہ پرست نہیں تھی۔ مجھے تو لوگوں سے محبت رہی، یادیں اور جذبات میری کمزوری رہے۔ میرا خیال تھا دنیاوی محبت کا قانون مجھ پر لاگو ہی نہیں ہوتا، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ لوگوں، یادوں اور جذبات کا تعلق بھی تو اسی دنیا سے ہی ہے۔ ایک بات جس کا مجھے احساس نہ رہا کہ جتنے درد میں نے سہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ دنیاوی محبت ہے۔ جیسے ہی میں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا، میری آنکھوں سے پردے اٹھنے لگے، مجھے اپنے مسئلے کی سمجھ آنے لگی۔ مجھے اس دنیا سے وہ توقعات ہیں جو کہ یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، یعنی پرفیکٹ جو یہ نہیں ہو سکتی۔ اپنے آئیڈیلسٹ فطرت سے مجبور میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر رکھا تھا کہ میری دنیا جنت بن جائے، یعنی اپنے ارد گرد لوگوں سے اونچی توقعات وابستہ کر لی تھیں، اس خواہش میں کہ میری زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، مثالی ہو۔ میں نے لوگوں سے، زندگی سے، حالات سے بہت سی امیدیں اور توقعات باندھ لی تھیں۔ توقعات۔ اگر آپ ناخوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیں۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ غلطی یہ نہیں تھی کہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس سے امید اور توقعات وابستہ کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میری امیدیں اور توقعات خدا سے وابستہ نہیں تھیں، مجھے لوگوں سے، رشتوں سے اور ذرائع و وسائل سے امیدیں تھیں۔ میری امیدوں کا مرکز دنیا تھی، نہ کہ اللہ۔ مجھے ایک گہری سچائی کا احساس ہوا۔ مجھے ایک آیت یاد آئی۔ یہ آیت پہلے بھی کئی بار سنی تھی، لیکن اب واضح ہوا کہ یہ میرے بارے میں ہے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سوچ نے کہ میں اس دنیا میں سب حاصل کر سکتی ہوں، مجھے خدا سے ملنے کی امید سے دور کر رکھا تھا۔ مجھے صرف دنیا ہی چاہیے تھی، لیکن دنیا سے امید لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے اندر کے خالی پن کو دور کریں گے۔ اپنے بیوی یا خاوند سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اس میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو صلے کی توقع لوگوں سے نہ رکھیں۔ جب مشکل میں ہو تو صرف اپنے زور بازو پر یقین نہ رکھیں،
صرف خدا پر انحصار کریں۔ لوگوں کی مدد حاصل کریں، لیکن یہ احساس رہے کہ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ آپ کو مصیبت سے بچانے کی۔ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ لوگوں میں آپ کی مدد، حفاظت اور رہنمائی کی طاقت نہیں۔ ان تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ انسان تو مچھر کا پر تک بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے جب آپ لوگوں سے تعلق قائم کریں تو آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اپنا دھیان، پیار، محبت، اعتبار خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کتنی خوبصورت بات کی، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کس طرح اس نکتے کو واضح کیا؟ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کی مثال سے بات سمجھائی کہ یہ سب تو ایک ایک کر کے غروب ہو گئے، ان سب نے مجھے بار بار مایوس کیا۔ سو حضرت ابراہیم نے صرف اور صرف اللہ کی طرف خالص ہو کر اپنا رخ کیا۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی تمام امیدیں، تمام سہارا اور تمام بھروسہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کچھ سیکھ لیا تو صرف اسی صورت میں ہمارے دلوں کو سکون کی کیفیت نصیب ہوگی، تبھی ہماری زندگی کا رولر کوسٹر سکون میں آئے گا۔ کیونکہ جب ہماری اندرونی حالت کسی ایسی چیز کا سہارا لیتی ہے جس کی فطرت میں ہی ناپائیداری اور غیر مستقل مزاجی ہے، تو ہماری اندرونی حالت بھی غیر مستقلی اور ناپائیداری کا شکار رہے گی۔ یعنی اگر ہماری خوشی کسی ایسی شے کے ساتھ منسلک ہے جس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو اس کے بدلنے کے ساتھ ہی آپ کی خوشی بھی بدل جائے گی۔ ہمارا دل انجانے میں دو شدید کیفیتوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ ہم جذباتی اتار چڑھاؤ کی کیفیت سے گزرتے رہیں گے جب تک یہ ہم کسی ایسے سہارے پر انحصار نہ کریں جو دائمی اور پائیدار ہو۔ ہم اپنے فیصلوں کے معاملے میں یقین کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا سہارا ہی کمزور ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیان میں یہ سچائی کی وضاحت چھپی ہوئی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمان صدمے میں چلے گئے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی محبت مثالی تھی، لیکن ان کا ایمان اس بات پر مضبوط تھا کہ بھروسہ اور سہارا کرنے کے لائق صرف خدا کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وصال فرما گئے ہیں۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنی طاقت بنانے سے یہ سطح حاصل ہوتی ہے۔ آپ کامیابی، ناکامی اور قابلیت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منحصر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، کیونکہ جس کا آپ نے سہارا لیا ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا کیونکہ آپ کو قادر متعلق کا سہارا حاصل ہے۔ آپ کو کبھی خالی پن محسوس نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کا مددگار ہے وہ دنیا و آخرت کے بیش بہا خزانوں کا مالک ہے۔ ماضی میں جو خواب میں نے دیکھا تھا اس میں وہ لڑکی میں خود تھی، کیونکہ جو جواب اسے دیا گیا وہ سیکھنے میں مجھے کئی تکالیف سہنا پڑیں، کئی تکلیف دہ سال گزرے۔ جواب یہ تھا، کیونکہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں، اگر ہوتی تو پھر اگلی دنیا کیوں ہوتی؟